بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ جب سے ہم نے آنکھ کھولی اپنے آپ کو پھولوں میں پایا۔ میں اور میری کزن ایک ہی شہر میں پڑھتے تھے، بس ہمارا سکول الگ الگ تھا۔ جو ہی مجھے چھٹی ہوتی میں اپنی کزن کو لینے اس کے سکول چلا جاتا۔ ایک دن حسب معمول کے مطابق اپنی کزن کو لینے اس کے سکول گیا، مگر چھٹی کو ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میں اپنی کزن کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد میری کزن اور اس کی سہیلی نمودار ہوئی۔ میری کزن سے اس کی سہیلی نے پوچھا کہ کون ہے جو ہر روز تمہیں لینے آتا ہے؟ یہ میرا کزن ہے، یہ دوسرے سکول میں پڑھتا ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یاسر ہے۔ بڑا خوبصورت نام اور خود بھی خوبصورت ہے، بڑا سنگ دل ہے، کسی سے آنکھیں ہی نہیں ملاتا۔ اور اب میں سمجھی اتنی معلومات حاصل کیوں کر رہی تھی؟ تو یوں صاف صاف کہو نا، میں اس سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ دیکھے تمہیں خاک، تم نے چہرے پر تو نقاب کر رکھا ہے، بس ہر روز آپ کو میرے ساتھ دیکھتا ہے۔ کبھی اس نے میرے بارے میں نہیں پوچھا کیا؟ ان کو عشق وغیرہ کا ابھی پتہ ہی نہیں، وہ اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ فوزیہ پلیز میری اس سے دوستی کروا دو۔ نہ بابا نہ، میں آپ کی دوستی اس سے نہیں کروا سکتی، کیونکہ وہ بہت غصے والا ہے، وہ تو کسی سے فضول بات نہیں کرتا۔ لیکن تم کہتی ہو میری دوستی کروا دو پلیز فوزیہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے، یعنی سکول سے واپس آ رہے تھے، کہ میری کزن نے بتایا کہ میری ایک بہت ہی اچھی سہیلی ہے، اس کا نام سدرا ہے، وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن وہ مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہتی ہے اور کس لیے کرنا چاہتی ہے؟ یہ بات میں نے اپنی سہیلی کو بتائی کہ میرا کزن یہ کہہ رہا تھا۔ تیرا کزن تو بالکل ہی بدھو ہے، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، بس ہر وقت کتابی کیڑا بنا رہتا ہے۔ میں اس سے خود بات کروں گی، دیکھتی ہوں کہ وہ مجھ سے دوستی کرے گا کہ نہیں۔ ایک دن مجھے سکول سے چھٹی جلدی ہو گئی اور میری کزن فوزیہ کو چھٹی کو ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے باقی تھے۔ 1 گھنٹہ میں نے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزار دیا اور 1 گھنٹہ ابھی باقی تھا۔ میں سکول کی طرف چل پڑا اور اپنی کزن کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد سدرا گیٹ پر آئی۔ کافی دیر تک ہم دونوں ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھتے رہے، پھر اس نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، جناب یاسر کیا حال ہے؟ میں ایک دم بے سود کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا اور اچانک اس نے میرا ہاتھ ہلایا۔ جناب کہاں کھو گئے؟ میں نے آپ کا حال پوچھا ہے۔ یقین کریں اتنی خوبصورت لڑکی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ خوبصورت ریشمی بال، نازک سا چہرہ، چہرے پر ایک تل تھا جو کہ اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ قریب آئی اور کہنے لگی، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں میری دوستی قبول ہے؟ تو میں نے کہا، کیوں نہیں، بھلا میں آپ سے تو کیا آپ سے کون نہیں کرے گا؟ جب وہ چلی گئی تو اس وقت مجھے احساس ہوا محبت کیا چیز ہے۔ میں واقعی ہی سدرا سے محبت کرنے لگا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ محبت نہ ملنے پر کیا گزرتی ہے، تو میں محبت نہ کرتا۔ بہرحال اس وقت میں سدرا کا دیوانہ ہو گیا، اس کی ہر ادا نے مجھے پاگل کر ڈالا۔ اس طرح ہماری دوستی پکی ہو گئی۔ ایک دن میں فوزیہ کو لینے اس کے سکول گیا تو فوزیہ نہ آئی، مگر سدرا آ گئی۔ جب وہ آئی تو کہنے لگے، یاسر میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا، کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگے، یہاں سے کسی محفوظ جگہ پر چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ سدرا نے کہا، یاسر میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، یقین کرو میں تو اس دن سے آپ کی دیوانی ہوں جب سے آپ کو دیکھا ہے۔ سدرا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد چھٹی ہو گئی، میں اور میری کزن گھر واپس آ گئے۔ فوزیہ نے کہا، یاسر تم سدرا میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہے ہو۔ میں نے کہا، سدرا چیز ہی کچھ ایسی ہے۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ اتوار کا دن تھا۔ صبح صبح سدرا اور اس کی والدہ ہمارے گھر تشریف لائی۔ شاید وہ فوزیہ سے ملنے آئی تھی۔ فوزیہ سے تو ملنے کا ایک بہانہ تھا، ملنے تو اصل مجھے آئی تھی۔ معمول کے مطابق میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔
فوزیہ آئی اور مجھے جگایا۔ دیکھو یاسر، ہمارے گھر کون آیا ہے؟ بھائی کون کم بخت آیا ہے؟ یہ بات سدرا نے سن لی کیونکہ وہ فوزیہ کے پیچھے آ رہی تھی۔ میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ اچھا تو اب ہم کم بخت؟ او سوری سدرا، میرے تو بس ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ سدرا ناراض ہو کر باہر چلی گئی اور میں بھی اس کے پیچھے چلا کیا۔ میں نے کہا سدرا پلیز معافی دے دو پلیز، مگر وہ نہ مانی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سدرا مجھے تیری قسم ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ سدرا نے کہا چلو معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ سدرا میری طرف غور سے دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا سدرا کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہوں۔ کیوں؟ میری آنکھوں میں کیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں پیار ہے کہ نہیں۔ تمہیں میری آنکھوں میں کیا نظر آتا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں پیار ہی پیار نظر آتا ہے۔ اس وقت وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ سدرا واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ سدرا سے کہا ایک منٹ میری بات سنو۔ میں ایک منٹ کے لیے؟ کیا بات ہے؟ سدرا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ ایک لڑکی میری نظر میں ہے۔ کیسی ہے وہ لڑکی؟ بس خوبصورت ہے؟ بس خوبصورت نہیں بلکہ اس کی نیلی نیلی آنکھوں، خوبصورت بال، چہرے پہ شتابانی، وہ ہر طرف سے لاجواب ہے۔ کہاں ہے وہ؟ وہ میرے سامنے کھڑی ہے۔ سدرا مسکرا کر دوڑ گئی۔ جب اس نے مجھے نیچے گرایا تو میں نے جان بوجھ کر بہانہ بنایا اور چلایا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ بھاگ کر جا رہی تھی لیکن اس نے میری آواز سنی تو واپس آ گئی اور کہنے لگی یاسر مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پلیز یاسر اٹھو، تجھے میری قسم۔ تو میں نے سچ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ تو سدرا کہنے لگے فراڈیے دھوکے باز، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ میرے پیچھے دوڑنے لگی اور میں اس کے آگے بھاگنے لگا۔ پھر وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد سدرا اور اس کی والدہ چلی گئے۔ اس طرح ہماری محبت پروان چڑھتی رہی اور زندگی کے دن گزرتے رہے۔ کافی دن گزر جانے کے بعد سدرا کا مجھے ایک خط ملا جس کی تحریر کچھ یوں تھی: السلام علیکم کے بعد گزارش ہے کہ میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں مگر میں آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں پر قائم ہوں۔ میں مر تو جاؤں گی مگر کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میری جان اتنے دن جو گزارے ہیں میں جانتی ہوں یا میرا خدا اگر لکھوں تو ان دکھوں بھرے لمحے ہجر میں کٹے ہوئے دن شاید کاغذ کا ٹکڑا جل جائے۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا سنائے گا میرے دل کی داستان؟ مزہ تو تب ہے اسے لگ جائے میری زبان۔ ان کو شمار کرنا میرے بس میں نہیں۔ میری تم سے التجا ہے کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں۔ ہم یہاں رہ کر کبھی نہیں مل سکتے، اس ظالم دنیا سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ایک عورت ہو کر اس کام میں پہل کر رہی ہوں۔ خط پڑھ کر میرا ذہن بے حس ہو گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں؟ یہ میری شرافت تھی یا کہ بزدلی؟ میں گھر سے بھاگ کر پیار کو رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا اور ویسے بھی گھر سے بھاگ کر صرف اپنی خوشی کے لیے دو خاندانوں کی عزت داؤ پر لگانا میرے بس کی بات نہیں۔ تم فکر مت کرنا، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو سدرا کے گھر بھیجا مگر سدرا کے گھر والوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ ادھر سدرا نے اپنے والدین کو دھمکی دی کہ اگر یہاں بارات آئی تو پورے گاؤں کے سامنے ان کو بے عزت کر دوں گی۔ تم زیادہ سے زیادہ یہی کرو گے، مجھے مارو گے، مجھے اس کا کوئی غم نہیں۔ جیتے جی نہ صحیح مر کر یاسر کو پاؤں گی۔ یہ سن کر اس کی ماں پریشان ہو گئی اور گاؤں کی ایک ایسی عورت کے پاس گئی جس کی سب گاؤں والے عزت کرتے تھے۔ اس نے میرے پاس بھیجا اور کہا یاسر کو سمجھاؤ کہ کسی طرح سدرا کو شادی کے لیے راضی کرے۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم سدرا سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تو میں نے کہا وہ مجھے دنیا کی ہر چیز بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو اس نے کہا تمہیں اس پیار کی قسم سدرا کو بھول جاؤ۔ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا آنٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاسر تم خود ہی سوچو، اس کی شادی میں 15 دن باقی، اگر سدرا نے شادی سے انکار کر دیا تو اس کے خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا آنٹی یہی تو مصیبت ہے، ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ وہ چلی گئی۔ میں نے آنٹی سے وعدہ کیا کہ میں سدرا کو شادی کے لیے ضرور راضی کروں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگا کہ
सिद्रा जिद्दी लड़की है, वो आसानी से नहीं माने कि वो मुझे धोखेबाज, फरेबी, बेवफा और पता नहीं किन किन इल्जामात से नवाजेगी। दिल पर पत्थर रखकर अपनी खुशियों को बर्बाद करके अपनी उमंगों का गला घूंट कर सिद्रा को खत लिखा, जिसकी तहरीर कुछ यूं थी: मोहतरमा सिद्रा साहबा, अस्सलाम वालेकुम के बाद अर्ज है कि मैंने तो तुमसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया और मैंने कभी शरीक हयात बनाने का ना ही कभी सोचा है। मैं तो सिर्फ दिल लगी कर रहा था। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुम जहेज में क्या ला सकती हो? कुछ भी नहीं। मैं तो पहले ही अपनी कज़न से प्यार करता हूँ। तुम्हें तो मैं बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, नफरत है। मरो या जियो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह इसको खुदकशी से बाज रखा जाए और वो मुझसे नफरत करे और शादी के लिए रजामंद हो जाए। मैंने खत इस तक पहुंचा दिया। नतीजा वही निकला जो मैं चाहता था। इसे मुझसे सख्त नफरत हो गई। मैं घर में बैठा अपने नसीबों को कोसता था। वो खत पढ़कर भागी भागी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। अगर तुमको मुझसे नफरत है तो मैं तुझसे बढ़कर तुमसे नफरत करती हूँ। तुम बेवफा हो, हर जई हो और पता नहीं इसने क्या कुछ किया। मेरी तो दुनिया लुट गई। मैं औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गया। मेरी आंखों से आंसू थे। इस तरह मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और अपने अरमानों का गला घोंट दिया और इस तरह से सिद्रा की शादी हो गई। वो खुशी खुशी जी रही है। इसका शौहर बहुत अच्छा है। वो इसकी हर खुशी का ख्याल रखता है। 2 साल बाद सिद्रा को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत गुड़िया दी जो कि बिल्कुल सिद्रा की तरह थी। सिद्रा इसके सहारे जी रही है। मेरी ये दुआ है कि सिद्रा हमेशा खुश रहे और फूलों की तरह हंसती मुस्कुराती रहे।